السلام علیکم اسکارپیوز، میں حارث ازمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں اس ہفتے کی پروفیشنل کیلکولیشنز لے کر حاضر ہوں۔ میں ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں اسکارپیوز کہ میں آپ کی بہت باریک اور بہت اہم چیزوں کو بھی سامنے لاؤں، تاکہ جو چیزیں آپ اپنی زندگی میں سمجھنے سے دیر ہو رہی ہے یا آپ ابھی تک نہیں سمجھ پائے، اسے اگر میں پروفیشنل انداز سے آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ اسکارپیوز، وقت کی سائنس اس وقت بھرپور انداز سے، میکسیمم انداز سے آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ کے اندر یہ تبدیلی میں دیکھ بھی رہا ہوں۔ جو فیڈ بیک مجھے میرے آفس میں ملتا ہے، جو اسکارپیوز مجھے ملنے آ رہے ہیں یا اپنے انڈیویجول ذائچاز کنسیڈر کرنے آ رہے ہیں، ان کی ذات، ان کے بیہیویئر، ان کے موڈ سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اور کچھ اندازہ آپ کے جو کمنٹس ہمیں اس ویڈیو کے فیڈ بیک کے طور پر ملتے ہیں ان سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ رہی صحیح کثر ہمارا تجربہ جو ان ستاروں کی پوزیشن کی وجہ سے آپ کے لیے اچھائی پیدا ہو رہی ہے، فصل بہار پیدا ہو رہی ہے، اس سے ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں میں ریکال کر دیتا ہوں تاکہ اس سے اندازہ ہو جائے کہ آپ کتنے اچھے ٹائم میں ہیں۔ جو اس ہفتے کے 2 ایونٹ ہیں، ان میں ایک ہے فل مون، اور وہ آپ کے 11th ہاؤس میں ہونے جا رہا ہے، بہت پروڈکٹیو ہے، میں ابھی اس کی تفصیل بیان کروں گا۔ اور سورج جو اپنے دباؤ کے گھر، چوتھے گھر میں تھا، وہاں آپ کی سوچ میں منفی پن آ رہا تھا، آپ کے حاکمانہ انداز جو تھے وہ کمزور پڑ رہے تھے، آپ سمجھوتا کر کے چل رہے تھے، وہ بھی اب 5ویں گھر میں مثبت انداز سے انٹر ہو جائے گا۔ یہ بھی 19 تاریخ کو ہی ہوگا۔ مرکری کی ریٹروگریشن 10 فروری سے چل رہی ہے، وہ تھوڑا ٹربل کرے گی۔ مارس جو ہے وہ آپ کے ہاں 7th ہاؤس میں آ چکا ہے، وہ آپ کے لیے پازیٹیو ہے، وہ 16 تاریخ سے ہو چکا، تو میں نے تھوڑا ریکال بھی کر دیا۔ جوپیٹر آپ کے 2nd ہاؤس میں، یہ کیریئر اورینٹڈ بگ پازیٹیو ایونٹ ہے، سو آپ کی بہت ساری کمپلین آپ کے ذریعے ماس سے جو ریلیٹڈ تھی وہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گی۔ اور 3rd ہاؤس میں آپ کے وینس مثبت چل رہا ہے، سو اوور آل یہ انفارمیشن ہے۔ مطلب دوسرے گھر میں جوپیٹر ہے، تیسرے گھر میں وینس ہے، چوتھے گھر سے سورج نکل کر 5ویں گھر میں انٹر ہو چکا ہے، پازیٹیو ہے، اور 5ویں گھر میں مرکری تھوڑا منفی ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا۔ اسی سے ریلیٹڈ آپ کے پاس انفارمیشن مجھے دینی ہے۔ مون کے 11th ہاؤس میں ہونا خوش بختی کی علامات میں سے ہے، اور سڈن گینز دے گا شارٹ ٹرم کے لیے، کیونکہ چاند ایک ایسا ستارہ ہے، ایک ایسا پلانٹ ہے جس کا تعلق شارٹ ٹرم ایڈوانٹیجز سے ہے، سو یہ 19، 20 اور 21 تک کے لیے آپ کو مثبت کرے گا۔ اس دوران اگر آپ کو کوئی بڑے فیصلے لینے ہیں، چاہے وہ رشتہ داری سے ریلیٹڈ ہوں، بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، کسی کمپٹیشن سے ریلیٹڈ ہوں، کسی انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، تو آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اس کا مثبت امپیکٹ آئے گا آپ کی زندگی پر، آپ کے معاملات پر، اور وہ آپ کو اندر سے سیٹسفیکشن بھی دے گا، اور اس سے جو تصادم ہے آپ کی سوچ کا اور حقیقی معاملے کا، وہ بھی کم پڑے گا۔ جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ویسا ہونے بھی لگے گا، تو یہ ایک مثبت امپیکٹ ہے اس ہفتے کے۔ تقریباً 19 تاریخ، 20 تاریخ اور 21 تاریخ کو یہ ہوگا۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ بنیں گے۔ 5ویں گھر میں سورج آ جانے کی وجہ سے، چوتھے گھر سے نکل کر جب وہ 5ویں گھر میں آتا ہے، تو جو سرکاری لوگ ہیں، سرکاری ایسے لوگ جو اسکارپینز ہیں، ان کو سورج کی سپورٹ کی وجہ سے اتھارٹیز میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، یا کام کرنے کی شرح میں سکون اور سہولت آئے گی۔ ارد گرد کے ساتھ رویہ اچھا رہے گا، اور جو آپ نے پیپر ورک کیا ہوگا اس میں کچھ رسپیکٹ میسر آنے یا فرما برداری میسر آنے کے معاملات سدھر جائیں گے، آپ کی فیور میں آ جائیں گے۔ بزنس کرنے والے اس دور میں بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں، یا آلریڈی اگر کوئی بزنس میں ہے، سیلف امپلائمنٹ شپ میں ہے، تو وہاں گروتھ آ سکتی ہے، اور ترقی کا رجحان دیکھنے کو ملے گا۔ کم محنت سے ہی زیادہ فائدے ہوں گے۔ مارس کے 7th ہاؤس میں ہونے کی وجہ سے ہجرت کر سکتے ہیں، یہ بھی پازیٹیو چل رہی ہے، اور فیملی کے ساتھ کر سکتے ہیں، میاں بیوی اور بچوں کے ساتھ آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ بٹ جو منفی خبر ہے وہ ہے 5th ہاؤس میں مرکری کا ہونا، یہ کمزور حالت ہے۔ 5th ہاؤس میں مرکری ذہنی سستی کی وجہ بنائے گا، جبکہ سورج جو ہے وہ وہاں پر کچھ تیزی دکھا رہا ہے، لیکن جیتے گا مرکری۔ خرابی کی جو کاز ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہے، اور اچھائی کے جو وجوہات پیدا کر رہا ہے سورج، وہ کمزور ہے، لیکن اپنی حالت میں تو طاقتور ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو اگر دونوں کو کمپیئر کیا جائے تو سورج شکست کھا سکتا ہے مرکری سے، اور ذہنی کوفت کی وجہ پیدا کرے گا، اور برداشت میں کمی لائے گا، اور سسٹم کی جو شکایات ہیں، کمپلین لیول، یہ بڑھے گا۔
اب کرنا کیا ہے، ہونا کیا چاہیے کہ مرکری کو صرف بیلنس کر دیا جائے. مرکری 18 کو اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، 28 کو تو اور زیادہ، اور پھر 2 یا 3 مارچ ہوگی. آئی ہوپ 2 یا 3 مارچ ہوگی. بہرحال مارچ کا یہ پہلا ہی ہفتہ ہوگا جب مرکری ریٹرو بھی چلے گا، الٹا رجت کہلاتا ہے، وہ میکسیمم منفی پن ہوتا ہے. اس وقت آپ کی یہ شدت اور اضافے میں چلی جائے گی. اب میرا مشورہ بھی یہ ہے، اور آپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سارے ہی ستارے مثبت چل رہے ہیں. جوپیٹر فائنینس کے گھر میں ہے، مثبت ہے، سڈن گینز دے سکتا ہے. 3rd ہاؤس میں وینس ہے، محبت اور پیار اور فیملی رجحانات. 5th ہاؤس میں سورج ہے، لیڈرشپ کوالٹیز، ڈیسیجن، انرجی، یہ سب دے سکتا ہے. ایک ستارہ ان سب میں رکھنا ڈال رہا ہے، تو ہم اس ایک ستارے کا تدارک کیوں نہ کر لیں، جبکہ ہم بہت آسانی سے اس کا تدارک کر سکتے ہیں اگر فائر واٹر اوپل پہنیں. ایک اچھا ہی فارم ہے ویسے تو اوپل ہی پہننا، لیکن فائر واٹر اوپل کا مطلب ہے یہ ذرا فائن کوالٹی روبا ہے، اوپل ہے. اور ساتھ میں سورج شمس پڑھی جائے. اگر یہ 2 اقدامات کیے جائیں گے تو یہ جو ایک منفی ناگہانی ہمارے اوپر 17 اپریل تک مسلط ہو رہی ہے، اس کو ہم بیلنس کر پائیں گے. اور اگر اسے بیلنس کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جتنی پازیٹیوٹیز ہیں لائن میں آپ کے ساتھ آتی جائیں گی. جذباتی کیفیات، رشتہ داری، فائنینشیل سیکٹر، ٹریولنگ، سب آپ کے لیے پازیٹیو. لیکن یہ ذہنی الجھن جو ہے اس کو آپ اوپل اور سورج شمس سے ریکور کر لیں. امید کرتا ہوں آپ اس معاملے کو سمجھیں گے اور عقل مندی سے فیصلہ کرتے ہوئے اپنی ریمیڈی کو اختیار کریں گے. اگر یہ میرا دیا ہوا رجحان، علم آپ کے کسی کام آ سکے تو مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. چینل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ پروفیشنل آسٹرولوجیکل کیلکولیشنز آپ حاصل کرتے رہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.